المؤمنون اخوہ. بنگال کے رہنے والے مسلمانوں، بہار کے رہنے والے مسلمانوں، بنگلہ دیش کے رہنے والے مسلمانوں، پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں، افغانستان کے رہنے والے مسلمانوں، تم آپس میں کہ دوسرے کے بھائی بھائی ہو. مطلب اور ہو سکتا ہے کبھی اس رشتے میں دراڑ آ جائے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ پڑے، اختلاف پیدا ہو جائے، دونوں لڑ رہے ہیں تو اللہ پھر آگے فرما رہا ہے اصلحوا بین اخویکم. اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، دو مسلمان آپس میں اختلاف کر بیٹھے تو اللہ کہتا ہے فاصلحوا بین اخویکم، تم ان دونوں کے درمیان اصلاح کر دو، دونوں کو ملا دو. میں جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اس ماں کی پیٹ سے وہ بھی پیدا ہوا ہے، ایک چھوٹا بچہ. اب دونوں کا خونی رشتہ ہے اور ایک دوسرا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا ہے. تو آپ بتائیے کہ اسلام خونی رشتے کو زیادہ ترجیح دے گا یا دینی رشتے کو، اسلامی رشتے کو زیادہ ترجیح دے گا؟ آپ بولیں گے کہ خونی رشتہ نہیں، دینی رشتے کو اسلام ترجیح دیتا ہے. کیسے؟ سن، غزوہ بدر کون نہیں جانتا؟ غزوہ بدر کون نہیں جانتا؟ 70 کافر مار ڈالے گئے، قتل کر دیے گئے غزوہ بدر میں. اور جانتے ہیں اسلام کی یہ پہلی لڑائی ہے. بڑے بڑے جو نیتا ٹائپ کے، سردار ٹائپ کے لوگ تھے، 70 قتل کر دیے گئے، ایک دو نہیں، 70 کافر مار ڈالے گئے، 70 قید ہو کر کے آئے. جو قید ہو کر کے آئے، اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں لگاؤ، بیڑیے کو ٹائٹ کرو. غور سے سنیے گا میرے موہن پور کے بھائیوں، ان لڑنے والوں میں ایک کا نام ہے مصعب بن عمیر، دوسرے بھائی کا نام ہے عدی بن عمیر. یہ دونوں سگے بھائی ہیں. سگے بھائی کا مطلب سمجھے نا، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. مصعب بن عمیر نبی کے طرف سے لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن ان کا اپنا سگا بھائی عدی بن عمیر یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا. ابو جہل کی طرف سے وہ لڑ رہا تھا، پکڑ کے لایا گیا. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو، بیڑیے کو ٹائٹ کرو. جتنے قید ہو کر آئے ہیں سب کو ٹائٹ کرو. تم ان کے پیر میں لگاؤ، تم ان کے پیر میں لگاؤ، تم ان کے بیڑیے کو ٹائٹ کرو، تم ان کا ٹائٹ کرو، تم ان کا ٹائٹ کرو. سب کو اللہ کے رسول نے کام میں لگا دیا. مصعب بن عمیر دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر کے، یہ میرا اپنا بھائی ہے اور ان کے پیروں میں کوئی دوسرا بیڑیا لگا کے ٹائٹ کر رہا ہے. وہیں پر کھڑے عدی بن عمیر، وہیں پر عدی بن عمیر نے جب دیکھا کہ یہ میرا اپنا سگا بھائی ہے، مصعب بن عمیر دیکھ رہا ہے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہے، بیڑیے کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ یہیں پر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا ہے. اے میرے بھائیوں، تو عدی بن عمیر نے للکارتے ہوئے، غصہ دلاتے ہوئے اپنے بڑے بھائی مصعب بن عمیر سے کہا، اے مصعب بن عمیر، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ میں تمہارا اپنا سگا بھائی ہوں. اے مصعب بن عمیر، جو تیرا باپ ہے وہی میرا بھی باپ ہے. جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ تو میں نے بھی پیا ہے. ارے تیرے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہی خون تو میرے رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. لیکن اے مصعب بن عمیر، تمہارے خون میں گرمی کیوں نہیں ہے؟ تیری نظروں کے سامنے تیرے بھائی کے بیڑیے کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے اور تیرے خون میں گرمی کیوں نہیں؟ تو روکتا کیوں نہیں ہے؟ تو جانتے ہو
मुसाब इब्न उमैर ने क्या जवाब दिया था? है अभी खामोश, एक भी जुमला अगर तुमने इससे आगे कहा तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। कहा क्यों? कहा आदि मेरा भाई तू नहीं है, बल्कि मेरा भाई तो वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, इसलिए कि वो भाई इस्लाम का कलमा पढ़ करके दीन इस्लाम के अंदर उसने एंट्री ली है। तू तो मेरा खूनी रिश्ता है तेरे साथ, लेकिन इसके साथ दीनी रिश्ता है। मैं दीनी रिश्ते को होते हुए खूनी रिश्ते को तरजीह नहीं दूंगा। अरे मुझे अफसोस तो इस बात की है कि अल्लाह के रसूल ने बेड़िए को टाइट करने का हुक्म मुझे क्यों नहीं दिया, उसको क्यों दिया? खामोश हो जाओ तुम मेरे भाई। देखा, खूनी रिश्ते से ज्यादा दीनी रिश्ते को इस्लाम तरजीह। और एक मंजिल दिखाऊं मैं आपको, दिखाऊं, सुन करके जाइए। मस्जिद के इमामों से, मदरसे के छोटे छोटे बच्चे से आपने ये सुना है, लेकिन बोलने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जंगे यरमूक का वाकया, जंगे यरमूक, अगर इसी पर आपने अमल किया और इसको अपने कान में बांध करके आप यहां से उठे, कसम खुदा की महतपूर का ये जलसा कामयाब है। अगर इसी वाक़े को बयान करके मैं व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह पढ़ दूं तो समझ लीजिए कि ये जलसा कामयाब है। कामयाब क्या? सुनिए, जंगे यरमूक में 3 सहाबाए किराम जख्मी होकर के पड़े हुए हैं। 3 सहाबाए किराम नंगी जमीन में पड़े हुए हैं, उठने की ताकत नहीं हो रही है, प्यास लगी है तीनों को। गौर करके सुनिएगा नौजवान भाइयों, तीनों को प्यास लगी है। पानी 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 चिल्ला रहे हैं तीनों। एक ने सोचा प्यास लगी है तीनों को, पानी का एक प्याला लेकर के, पानी का एक गिलास लेकर के आगे बढ़ता है। मैं पूछूंगा, जवाब देंगे। पिलाने वाला कितने हैं? पिलाने वाले पानी कितने हैं? 1। और पानी पीने वाले 3। जवाब दीजिएगा, आप खामोश मत बैठे। पानी पीने वाले 3, पिलाने वाला 1, और पानी का प्याला भी, गिलास भी एक ही। पानी पिलाने वाले ने पानी का गिलास लेकर के आगे बढ़ा, पहले शख्स को दिया। लो भाई, तुम्हें प्यास लगी है, पानी पी लो। इस बेचारे ने पानी का प्याला उठाया, अपने होठों से लगाया, अब पानी पिएगा कि बगल से आवाज आ रही है, भाई। पानी पीने के बाद अगर थोड़ा सा 2 घोंट पानी, 2-4 घोंट अगर पानी बच जाए तो मुझे दे देना, मेरा भी हलक सूखा जा रहा है, थोड़ा सा पानी मुझे भी दे देना भाई। इतना सुनना था। पहले ने सोचा, आह मुझसे ज्यादा ये परेशान होगा, पानी उसने नहीं पिया। पिलाने वाले को कहा, भाई प्याला ले लो और जाओ, पहले उसको पानी पिलाओ, मैं बाद में पीऊंगा। गौर से सुनिएगा, पानी पिलाने वाले ने पानी का प्याला लेकर के दूसरे के पास जब गया, उसको पानी का प्याला दिया, लो भाई पियो, उठा के बैठा जा, लो पानी पियो। उसने भी जैसे ही पानी का प्याला अपने होठों से लगाया, पिएगा पानी, कि फिर बगल से आवाज आ रही है दूसरे तरफ से, पानी पानी, भाई थोड़ा सा पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना। दूसरे ने सोचा, तीसरा मुझसे ज्यादा परेशान, जा पहले उसको पानी दो, मैं नहीं पीऊंगा, बाद में पानी बचे तो मैं पी लूंगा, पहले उसको दो पानी।
پانی پلانے والے نے پانی کا پیالہ لے کر کے جب تیسرے کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ تیسرا اس دنیا میں موجود نہیں ہے، پانی پہنچانے میں دیر ہو گئی ہے، سینے پہ ہاتھ رکھا، دھڑکنیں بند، ناک میں انگلی رکھ کر کے دیکھا کہ سانس اس کی بند ہو چکی ہے، اب اس دنیا میں نہیں ہے، یہ اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، پانی پینے کے لائق اب یہ نہیں ہے، اللہ کا پیارا ہو چکا ہے۔ پانی پلانے والے نے سوچا یہ تیسرا تو اس دنیا سے چلا گیا، اس دنیا میں ابھی یہ موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوسرا بھی زندہ ہے، جاؤ میں اس کو جا کر کے پانی کا پیالہ آگے بڑھا دوں اور اس کو پانی پلا دوں، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ جیسے ہی پانی کا پیالہ لے کر کے دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ سوچا ارے یار پہلا تو زندہ ہوگا، ابھی اس کی روح اس دنیا سے نہیں گئی ہوگی، سوچا وہ ابھی زندہ ہوگا، پانی کا پیالہ لے کر کے پہلے کے پاس جیسے ہی پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ یہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، بھائی ہو تو ایسا، بھائی اگر ہمدرد ہو تو ایسی ہمدردی دکھانی چاہیے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان بچانے کے خاطر اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دے رہا ہے، لیکن دوسرے بھائی کی جان بچا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ارے تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت سے، قرآن کی نعمت سے یا محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کی نعمت سے تم اخوان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ بھائی ہو تو ایسا، اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا انما المؤمنون اخوہ، مومنوں تم سب کے سب آپس میں بھائی۔ اللہ اکبر۔ ایک اتنا جانتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ 2 گھونٹ اگر میں پانی پی لوں تو میری جان بچ جائے گی، لیکن نہیں، کہ پانی بعد میں پیوں گا، پہلے اپنے بھائی کو پلاؤ، میرے بھائی کو پہلے پلاؤ۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، پہلے اس میرے بھائی کو پلاؤ، بعد میں پیوں گا۔ بھائی ہو تو ایسا، اے مہنپور کے میرے بھائیوں، ہمدردی اگر دکھانا ہے تو ایسے دکھائیے، پیار و محبت اگر دکھانا ہے تو ایسے دکھائیے، یہ نہیں یہ میرا چچیرا بھائی ہے، وہ جاتا ہے، جانے دو، پہلے میرے چچیرے بھائی کو میں دیکھوں گا۔ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دے۔ ہمارے ہندو بھائی ہوں گے یہ سوچ رہے ہیں اسلام ہے تو اسلام تو ایسا کہے گا ہی ہمدردی دکھانے کے لیے۔ میرے بھائیوں نہیں، اسلام غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمدردی دکھاتا ہے۔ کون کہتا ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم بے رحمی سے کسی غیر مسلم کو مارو۔ سنو، قرآن اعلان ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے من قتل نفسا، غور کر کے سنیے گا، من قتل نفسا، قرآن نے یہ نہیں کہا من قتل مؤمنا، کسی نے من قتل نفسا، جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا، ہندو مسلم کی قید نہیں لگائی، کسی ایک نفس کو اگر بے گناہ آدمی کو اگر کسی نے قتل کر دیا، قتل الناس جميعا، تو اس نے پورے مانوتا کی قتل کر دی، پورے مانوتا کو قتل کر دیا اس نے۔ کون کہتا ہے اسلام حکم دیتا ہے، اور کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ سنیے غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کیسے سلوک کرنے کو کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، 7ویں دن میں عقیقہ ہوتا ہے،
बकरा जबा किया गया। हजरत उमर ने आकर के कहा बकरा जबा हो गया? कहा जाओ जब गोश्त बन जाए, गोश्त जब पक जाए तो ये जो मेरा पड़ोसी है यहूदी, इसको 2-4 बोटी लेकर के दे देना, 2-4 बोटी इसको लेकर उसके घर पहुंचा देना जब गोश्त बन जाए। कहा अच्छा ठीक है। कहीं बाहर चले गए, फिर थोड़ी देर के बाद आए, देख रहे हैं कि गोश्त की बोटियां तैयार हो गई हैं। कहा गोश्त नहीं पका? का नहीं। बीवी से कहा बीवी देखो जब गोश्त पक जाए ना, बन के तैयार हो जाए गोश्त, तो देखो एक कटोरे में थोड़ा सा 2-4 बोटी दे करके ये जो मेरा यहूदी भाई है, ये पड़ोसी है मेरा, इस पड़ोसी को दे देंगे, ठीक है? कहा अच्छा ठीक है, पहुंचा दो। फिर कहीं चले गए, फिर थोड़ी देर के बाद आए, देख रहे हैं हांडी में चूल्हे के ऊपर गोश्त है, गोश्त पक रहा है। फिर हजरत उमर ने कहा कि बीवी गोश्त अभी तक पका नहीं है? कहा नहीं। कहा जब पक जाए ना तो ये जो मेरा यहूदी पड़ोसी है इसको 2-4 बोटी पहुंचा देना। बीवी ने कहा खामोश रहिए, तब से टे करते चले जा रहे हैं। अरे सुन लिया मैंने, दे दूंगी, तैयार होगा तब ना, बनेगा गोश्त तब ना, अभी तो हांडी में है चूल्हे के ऊपर। हजरत उमर ने कहा हिंदू भाइयों सुनो, बीजेपी परिषद के, हिंदू परिषद के लोगों तुम भी सुनो, इस्लाम कैसे सुलूक करने को कहता है। हजरत उमर ने कहा ए मेरी बीवी, तेरा गुस्सा होना बरहक है, तू जो गुस्सा हो रही है बरहक है, लेकिन मेरी बीवी सुनो, अल्लाह के रसूल जिस मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, मिंबर के ऊपर अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे और उसी मस्जिद में मैं भी था, और अल्लाह के रसूल पड़ोसी की हुकूक बयान कर रहे थे। इतने पड़ोसी के हुकूक को बयान किया, इतने हुकूक अल्लाह के रसूल बयान किए। ये भी आपने बता दिया, ये भी आपने बता दिया, ये भी आपने बता दिया, ये भी आपने बता दिया। ऐ मेरी बीवी, मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा लगने लगा, मुझे तो डर लगने लगा, कहीं अल्लाह के रसूल ये ना कह दे, कहीं अल्लाह के रसूल ये फरमान ना जारी कर दे कि तुम्हारे पास जो 20 बीघा जमीन और जायदाद है, घर बार है, मकान है, उस मकान में भी, उस जमीन के हिस्से में भी तुम्हारे पड़ोसी का हिस्सा है। मुझे डर लगने लगा कहीं अल्लाह के रसूल ये फरमान ना जारी कर दे। कौन कहता है इस्लाम गैर मुस्लिमों के साथ बेदर्दी से पेश आने का हुक्म देता है? कौन कहता है ऐ मेरे मोहनपुर के भाइयों, सीना ठोक करके कहना। मैं नबी के जमाने का और एक वाकया आपके सामने रखता हूँ, सही मुस्लिम उठा करके देख लीजिएगा। नबी के घर में एक मेहमान आया। मेहमान कौन था? वो मुसलमान नहीं था। गौर से सुनो ऐ मेरे हिंदू भाइयों, गौर से सुनो, मेहमान था वो, लेकिन मुसलमान नहीं था, मुसलमान नहीं था। अल्लाह के रसूल के घर आया। अल्लाह के रसूल ने पूछा रात में यहीं रहोगे? कहा हाँ यहीं रुकूंगा। रात में अल्लाह के रसूल ने जाकर के पूछा है भूख लगी है, खाना खाओगे? जवाब दे रहा अरे ये भी कोई पूछने वाली चीज है, लाइए भूख तो लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। अल्लाह के रसूल गए, सही मुस्लिम की हदीस है, एक बकरी का दूध दोह करके कटोरे में, प्याले में अल्लाह के रसूल ने ला करके दिया, लो भूखे हो पियो। मेहमान है वो, अल्लाह अकबर, मेहमान है। ऐ मेरे हिंदू भाइयों सुनो, हमारा नेता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस वक्त प्रेसिडेंट है हमारे नबी, अपने हाथों से बकरी का दूध दोह करके एक गैर मुस्लिम मेहमान को दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, पूरा दूध पी गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा और चाहिए? पेट भरा है? कहा नहीं नहीं पेट नहीं भरा है, और चाहिए। अल्लाह के रसूल फिर गए, फिर दूसरी बकरी का दूध धो करके फिर और एक गिलास ला करके पियो, फिर पूरा पी गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा पेट भरा? कहा नहीं नहीं, और पियोगे? हाँ। फिर गए अल्लाह के रसूल, फिर तीसरी बकरी का दूध धो करके लाए, फिर दिया, लो पियो, फिर पूरा पी गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा पेट नहीं भरा है? क्या बार बार पूछ रहा है पेट भरा के नहीं, पेट भरा के नहीं? अरे
بھر جائے گا تو بتا دوں گا، لائیے آپ۔ جواب دیکھیے، بھر جائے گا تو بتا دوں گا پیٹ، لائیے آپ۔ ایسا مہمان اگر ہمارے گھر میں آ جائے، آپ کے گھر میں آ جائے گا، تو آپ سوچیں گے ابے تیرا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے بے؟ پیٹ بھر ہی نہیں رہا تیرا۔ اللہ کے رسول لاتے گئے، پلاتے گئے، لاتے گئے، پلاتے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، 7 بکریوں کا دودھ اللہ کے رسول لائے اور وہ 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ اللہ اکبر، کیسا مہمان! 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ اب آپ ہی سوچئے کہ 1-2 بکری نہیں، 7 بکری کا جب وہ دودھ پیے گا تو پیٹ اس کا تو گڑبڑ ضرور ہوگا۔ رات کے اندر، رات میں سویا ہے، پیٹ جب گڑبڑ ہو گیا تو میدان جانے کا بھی اس کو موقع نہیں ملا۔ جس بستر میں وہ سویا تھا اسی بستر میں لیٹرین کر دیا، پاخانہ کر دیا، اسی بستر میں۔ باہر جانے کا، میدان جانے کا بھی اس کو موقع نہیں ملا۔ اب لیٹرین کرنے کے بعد سوچ رہا ہے کہ ارے یہ تو میں نے گڑبڑ کر دیا، اللہ کے رسول صبح آئیں گے، کیسے میں منہ دکھاؤں گا؟ وہ رات ہی میں بھاگ نکلا کہ شرمندگی سے کہیں اچھا ہے میں بھاگ جاؤں یہاں سے۔ بھاگ نکلا رات ہی پہ، چلا گیا بہت دور۔ جانے کے بعد اس کو خیال ہے ارے کوئی چیز میں چھوڑ کر کے آیا نبی کے گھر۔ پھر سوچ رہا ہے قیمتی چیز ہے، سوچ رہا کہ نہیں ابھی تو سو رہے ہوں گے سب، جاؤں گا میں چپکے سے لے کر کے پھر بھاگا۔ غور سے سنیے، آیا نبی کے گھر میں گھسا، دیکھ رہا ہے دروازہ بند نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا ہے دروازہ۔ اندر گیا، اندھیرے میں ایسے ٹٹول رہا ہے اور بچتا بھی جا رہا ہے کہ کہیں لیٹرین میں ہاتھ نہ پڑ جائے، ٹٹول رہا ہے۔ دیکھا تو بستر ہی غائب ہے، کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر۔ باہر نکلا، دروازے کے باہر نکلا، کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک دھیمی دھیمی سی روشنی ہے، چراغ جل رہا ہے کنویں کے پاس۔ 1 قدم 2 قدم 3 قدم کرتے 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 آگے پہنچا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کوئی کنویں سے پانی کھینچ رہا ہے، اور آگے جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہ ہستی کوئی اور نہیں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اسی چادر کو صاف کر رہے ہیں جس چادر میں میں نے گندگی کی ہے، جس چادر کو میں نے خراب کر دی ہے، اسی چادر کو وہ صاف کر رہے ہیں۔ پیچھے سے دیکھ رہا، ارے میں تو غلط سوچتا تھا۔ پیچھے سے گیا اور چادر کو پکڑ لیا، چھوڑ دیا اللہ کے رسول، یہ اس چادر کو میں نے گندا کیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے دیجئے، میں صاف کر دوں گا، یہ گندگی میری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، چھوڑو، تم مہمان ہو، یہ کام کرنا میرا کام ہے، تمہاری گندگی کو صاف کرنا میرا کام ہے۔ اے غیر مسلم، اگر تم نہیں بھاگتا، یہی پر اگر رہتا، پھر بھی یہ چادر میں تم کو صاف کرنے کے لیے نہیں دیتا۔ چھوڑو، اس چادر کو میں صاف کروں گا، چھوڑو، میں تم کو نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول نے نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو 3 آفر دیا۔ کیا؟ 3 آفر دیا۔ اگر تم سونا چاہتے ہو تو جاؤ، دوسری چادر بچھا دیتا ہوں، سو جانا، اور اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ہاں، اگر کوئی چیز تم لینے کے لیے آئے ہو، چھوڑ کر کے گئے ہو، تو وہ دیکھو، جاؤ، میں نے تکیے کے نیچے رکھ دیا ہے، لے کر کے چلے جانا۔ 3 آفر دیا اللہ کے رسول نے۔ جانا ہے تو چلے جاؤ، اگر رہنا ہے، رکنا ہے تو جاؤ، دوسری چادر بچھا دیتا ہوں، سو جانا، اور اگر کسی چیز کی تلاش میں تم آئے ہو تو جاؤ، تکیے کے نیچے میں نے رکھ دی ہے، اس کو لے کر کے چلے جانا۔ آدمی سوچنے لگا اتنا اچھا آدمی ہے، کہاں جاؤں میں رات میں، سو گیا۔ کیا دیکھ رہا ہے اللہ کے رسول؟ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اپنے رب کو منانے کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آنسو گر کر کے زمین بھیگ رہی ہے، اللہ کو منا رہا ہے
یہ سوچ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے غیر مسلم، یہ کافر سوچ رہا ہے ہائے اللہ، جس کو جادوگر میں کہتا تھا یہ تو اتنا اچھا آدمی ہے، میرے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا ہے، دوسری چادر مجھ کو بچھا دیا ہے، یہ اپنے رب کو منا رہا ہے، آخری زندگی کو یہ تیار کر رہا ہے۔ لوگ جھوٹ بول رہے تھے کہ یہ جادوگر ہے، لوگ جھوٹ بول رہے تھے کہ یہ پاگل ہے، ارے یہ اتنا اچھا آدمی ہے، اس سے اچھا آدمی کہیں نہیں ملے گا۔ اس نے یہ سوچ کر کے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو غلط سمجھتا تھا، اللہ کے رسول میں آپ کو الٹا سمجھتا تھا، اللہ کے رسول جو مجھے سمجھا رہے تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے، اللہ کے رسول میرا دل تو چاہتا ہے اللہ کے رسول کہ میں اس دین اسلام کے اندر انٹری لے لوں، میں بھی انٹری لینا چاہتا ہوں اللہ کے رسول اس دین میں، کہ یہ کیا کرنا پڑے گا، کیا کروں، کون سا کام کروں، کیا کام کروں کہ میں انٹری لے ہو جائے میری دین اسلام میں۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی میرے ساتھ پڑھو اشہد الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اے جو بھی ہندو پریشد کے لوگوں مت بدنام کرو اسلام کو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مت بدنام کرو، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ اور منظر میں آپ کو دکھاؤں، نبی کے زمانے میں دیہات کا رہنے والا کوئی آدمی آتا ہے اور مسجد کے اندر پیشاب کرتا ہے، مسجد کے اندر باہر نہیں، مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، صحابہ کرام تلوار لے کر کے اٹھے، بیوقوف کی گردن اڑا دیں گے، مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں چھوڑو پیشاب کرنے دو، رک جا، اچھی طریقے سے پیشاب کر۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا جا ایک ڈول پانی لا اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ کو صاف کر۔ یہ ہے اسلام۔ ابھی جو تلوار لے کے گردن اڑانے کے لیے تیار تھے اسی سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کی گردن مت اڑاؤ، بلکہ انہوں نے جو گندا کیا پیشاب کیا جاؤ اس کو صاف کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو سمجھایا ادھر یہ مسجد ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، تم کو جب پیشاب کی ضرورت پڑے، لیٹرین کی ضرورت پڑے، قضائے حاجت کی ضرورت پڑے، وہ دیکھو دور چلے جانا، وہ وہاں چلے جانا دور۔ یہ مسجد ہے، یہاں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، لیٹرین کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے ہندو پریشد کے لوگوں سنو، اگر اس کا نام ٹیررسٹ ہے، اگر اس کا نام آتنکواد ہے، اگر اس کا نام دہشت گرد ہے تو سنو، بھارت کے کتوں تمہیں نہیں بولنا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ ملا مولوی مدرسوں میں تالا لوک کر دیں گے، تم کو نہیں بولنا پڑے گا۔ نہیں، اور دکھاؤں میری تقریر کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ جب میں جوش میں آ جاتا ہوں تب ایسے نکلتے جاتا ہوں۔ اپنے قاتل کو بھی اللہ کے رسول نے معاف کر دیا ہے، قاتل کو۔ غالباً غزوہ ذات الرقا کا واقعہ ہے، زنگے سے لوٹ رہے ہیں، گرمی کا سیزن تھا کہ ایک دن سفر کیے ہیں صحابہ کرام، تھک کے چور ہو چکے ہیں۔ ایک جھاڑی سے ایک میدان سے نکل رہے ہیں اللہ کے رسول، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں یہاں ببل کے اور کچھ درخت ایسے موجود ہیں، سائے دار درخت ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ تھکن سے چور ہیں، اللہ کے رسول کا ایک دن کا سفر ہے، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، تھوڑا سا یہاں رک جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، جب تم آرام کرنا چاہتے ہو تو جاؤ آرام کرو، سبق سیکھو۔ مسلمانوں، مدرسے کی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول نیتا تھے اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں آرام کریں گے، تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم تمہاری نہیں سنیں گے، یہاں آرام نہیں کریں گے، یہ نہیں کہا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے اے محمد کے میرے بھائیوں، مدرسے کی میٹنگ ہو رہی ہے، اگر کوئی چھوٹا آدمی ہی کیوں نہ ہو، سماج میں اس کی ویلو نہیں ہے، لیکن اگر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے تو اس کو تسلیم کیجیے۔ یہ ہے
اس کو تسلیم کیجیے. اللہ کے رسول نے کہا آرام کرو. سب آرام کرنے لگے. اللہ کے رسول بھی جس کو جہاں جگہ ملی, ایک درخت یہاں ہے, ایک درخت وہاں ہے, ایک درخت وہاں ہے, سب آرام کرنے لگے. اللہ کے رسول بھی اپنی تلوار لٹکا دیے. غور سے سنیے گا, اپنی تلوار لٹکا دیے اور اللہ کے رسول بھی آرام کرنے. صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیے آپ, فتح الباری بخاری کی جو شرح ہے